بتانا یہ چاہ رہا ہے یہ اس قسم کا بدبخت شیطان ہے کہ یہ نہ صوفی کو چھوڑتا ہے، نہ تبلیغی کو چھوڑتا ہے، نہ سرمایہ دار کو چھوڑتا ہے، نہ مولوی کو چھوڑتا ہے۔ اب دیکھتا ہے کہ باہر اگر کوئی میرے ساتھ مجھے ہیلپ کر رہا ہے، میرے ساتھ تعاون کر رہا ہے، لیکن مولوی صاحب باہر نکل نہیں رہا، مسجد سے باہر، مدرسے کی چار دیواری سے باہر، تو مولوی پر اس طرح حملہ کرتا ہے، مولوی کو چھوڑتا نہیں۔ اس لیے جو ساتھی فارغ ہو چکے ہیں ان سے میری گزارش ہے، راتوں کو اٹھیں گے، روئیں گے، اور اسی طریقے اور درودوں کا اہتمام کریں گے، ذکر و اذکار کا اہتمام کریں گے، کتابوں کے ساتھ آپ کا لگا ہوگا، خوب محنت ہوگی، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں گے کہ ربا میری اس فریاد کو اپنے بندوں کے سینوں تک پہنچا دے، ان کے کانوں تک پہنچا دے کہ جو پڑھ رہا ہوں، پڑھا رہا ہوں، جو کچھ میں درس دے رہا ہوں، اللہ میرے اس در کو خلق خدا تک پہنچا دے۔ انما الاعمال بالنیات۔ اس کے بعد یہ پوری کتاب، کتاب الایمان، کتاب الصلاۃ، کتاب الزکوٰۃ، یہ کتاب الاعمال ہے۔ اب مولانا شہریار کا کہنا یہ ہے کہ میرے اعمال میں بڑا بزرگ ہوں، میں کہتا ہوں میں بڑا بزرگ ہوں، دوسرا صوفی صاحب کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں بڑا بزرگ ہوں۔ حضرت نے آخری باب نقل کیا، باب قول اللہ تعالیٰ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ۔ جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ ہوگی، اللہ کی عدالت ہوگی، اور وہاں پر تمہارے اعمال کو تولا جائے گا، وہاں آپ کے اعمال کو تولا جائے گا، باب قول اللہ تعالیٰ۔ یہ ہمارے بھی اس میں یعنی کیا کہنا چاہیے کہ علماء میں بھی اس قسم کے کچھ یعنی مناطقہ اور فلاسفہ، کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن گفتگو نہیں کریں گے، کلام نہیں فرمائیں گے، کبھی اللہ نے کبھی کسی سے کلام کیا نہیں ہے، اس پر بھی امام بخاری رحمۃ اللہ۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ جبریل، اللہ تعالیٰ بورڈ پر کچھ کسی چیز کو لکھ لیتا ہے، وہ گفتگو نہیں کرتا، جبریل اسی کو پڑھ کر کے آ کر پیارے محمد کو بتاتا ہے۔ حضرت اس پر رد کر رہے، باب قول اللہ تعالیٰ نہیں، اللہ تعالیٰ کا اپنا فرمان، اللہ کا اپنا قول، اللہ قول کریں گے، گفتگو کریں گے، اللہ کی صفت کلام اللہ کے لیے، بلکہ حدیث میں آتا ہے سورہ طٰہٰ، سورہ یاسین کی اللہ پاک نے خود تلاوت فرمائی ہے اور تلاوت فرمائیں گے قیامت کے دن، سبحان اللہ۔ ابھی قاری صاحب آپ نے دیکھا کہ قاری صاحب نے کس انداز میں، بہترین انداز میں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کی عظمت اگر آپ کو سمجھنے تو کسی اچھے قاری سے تلاوت کرو۔ ہمارے بلوچ لوگ، آپ کے پٹھانوں پر تو میں حملہ نہیں کر سکتا، ہمارے بلوچ لوگ، بعض لوگ اس انداز میں قرآن پڑھتے ہیں کہ آدمی یہ سر پکڑ کر کے ماتم کرتا ہے، یا اللہ یہ قرآن ہے؟ جی ہاں، وہ اس طرح ہوتا ہے۔ اور پٹھان بھی ماشاءاللہ، وہ بھی بعض جو تلاوت کرتے قرآن بھی کہتے کہ وہ سڑے مات پریج دو اس پر دس، سمجھے، مہربانی کرو مجھے چھوڑو۔ قرآن پڑھنے کے جو آداب ہے، صحابی کہتے کہ واللہ ما سمعت احسن صوتا منہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم محمد کی آواز سے اچھی آواز کسی کی سنی نہیں۔ اللہ اکبر۔ صبح کو آپ نصیبین کے اندر فجر کی جماعت پڑھا رہے تھے، یہ جنات پہلے آسمانوں پر جاتے تھے اور ان پر پابندی لگی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا۔ اب یہ پابندی لگی، جنات نے کہا کہ یہ جو آسمانوں پہ جائے تو چوری چھپکے سے فرشتوں کی میٹنگ ہوتی تھی، ان باتوں کو سن کر آ کر کے یہاں کاہنوں کو اور یہ کہ نجومیوں کو اس طریقے پر بتاتے تھے۔ اب یہ پابندی کہاں سے لگ گئی؟ فَضْرِبُوا مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا، جاؤ گھومو پھرو، پتہ کرو کہ یہ انقلاب کہاں سے آ گیا۔ اچانک یہ ایک جماعت ان کی یہاں سے گزر رہی تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت چل رہی تھی۔ فجر کی نماز میں صحابہ پیچھے کھڑے تھے۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوا قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ۔ ایسے جا رہے تھے، اچانک اللہ پاک نے ان کو اس طرف پھیر دیا۔ محمد کی تلاوت سن کر کے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سنی، انہوں نے ایمان تو اسی وقت لایا، لیکن اعلان کر کے کہتے یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم۔ اے ہماری قوم، جو اللہ کی طرف دعوت دینے والا محمد ہے اس کے طرف لپکو، دوڑو دوڑو۔ اللہ کی قسم کیا قرآن ہے، کیا قرآن یہ پڑھ رہا ہے۔ آپ 29ویں پارے میں سورہ جن پڑھ دیں، انا سمعنا قرآنا عجبا، انا سمعنا قرآنا عجبا، عجیب قرآن ہم نے سنا۔ قرآن عجیب ہے لیکن پڑھنے والا محمد بھی عجیب تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن تو عجیب ہے، محمد رسول اللہ عجیب ہے۔ خیال کر لینا، یہ جو کلاشنکوف کی گولی ہوتی ہے، کلاشنکوف کی گولی یا G3 کی گولی آپ کے پٹھانوں کے یہاں یہ بلس ڈزے،
اس گولی کو اٹھا کر کے اگر آپ کسی کو ماریں گے، زخمی تو ہوگا لیکن مرے گا نہیں، چوٹ لگے گی لیکن مرے گا نہیں، تو آپ کہیں گے لعنت ہو اس گولی پر، اس گولی میں تو کوئی اثر ہی نہیں ہے، پاور ہی نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ والا ڈزے کی گولی تو بہت خطرناک ہے، G3 کی خطرناک ہے، کلاشنکوف کی خطر، اس گولی میں کوئی پاور ہی نہیں ہے۔ گولی میں پاور ہے لیکن آپ نے کلاشنکوف کی نوک پر نہیں رکھا، G3 پہ یولس ڈزے سے آپ نے فائر نہیں کیا، آپ نے اپنے ہاتھ سے جتنے بھی تمہاری طاقتیں مارو، زخم لگے گا، چوٹ لگے گی لیکن مرے گا کوئی، اس میں پاور ہے، استعمال آپ نے غلط کیا۔ یاد رکھو اس قرآن کو نالائق مولی منظور پڑھے، یہ اپنا اثر نہیں دکھائے گا، اس گولی کے قرآن میں پاور ہے، لیکن ابو بکر، عمر، عثمان، علی، 7 لاکھ صحابہ یا محمد کی زبان پر جب ہوگا پھر کیا کہنا، یہ اپنا اثر دکھائے گا، یہ قرآن پھر اپنا اثر دکھائے گا، آپ کو یہ بتائے گا کہ پاور والا کلام ہے۔ لیکن تاہم اللہ آپ کا بھلا کریے ہے کہ قرآن اپنا راستہ بناتا ہے، اور یہ جو جماعت فارغ ہو چکی ہے، یا قومنا اجیبوا داعی اللہ ہے، یہ اب سب داعی اللہ، یہ اللہ کی طرف بلائیں گے، اور آپ لوگ ہاتھ کھڑا کرو کہ ان کا بھی استقبال کریں گے۔ ابھی میرے دوست محمد خان بتا رہے تھے کہ لوگ کہتے ہیں کہ مولویوں نے ہمیں کیا دیا۔ محمد خان، احمد خان کیا نام؟ ہاں، محمد خان کہہ رہے تھے کہ لوگ کہتے ہیں کہ مولوی نے ہمیں کیا دیا۔ مولوی آپ کو کار بھی نہیں دے سکتے، کوٹھی بھی نہیں دے سکتے، مولوی آپ کو بنگلہ بھی نہیں دے سکتے، پیسے بھی نہیں دے سکتے، وہ غریب خود بھیک مانگتے ہیں، وہ آپ کو کیا دیں گے؟ مولوی آپ کو کیا دیں گے یہ نہیں، لیکن آپ کو بتا رہا ہوں کہ ابھی اس مہینے میں جن بچوں نے حفظ قرآن مکمل کیا ہے وہ 80-90 ہزار کے درمیان میں، اور ہزاروں علماء، ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بوڑھے، جوان، جن میں حلال اور حرام، خدا کا حکم، اللہ کی پہچان اگر معلوم ہے، تبلیغی جماعت کی برکتوں کی وجہ سے، ختم نبوت میں یہی ملا، تبلیغی جماعت میں یہی ملا، اور اللہ کو جہاد میں بھی یہی ملا، خانقاہوں کے اندر بھی یہی ملا، اور شدید سردی برف باری میں بخدا، ابھی میں کوئٹہ میں کل پرسوں مولانا عبدالباقی میرے ساتھ، محمد خان خدا کی قسم ایک آدمی نے مجھے کہا کہ مولوی صاحب میرے 3000 روپے میری تنخواہ ہے، بخدا کہا کہ 3000 ہے، 7 بچے ہیں میرے، 3000۔ میں نے کہا کیسے؟ کہتے قرآن پڑھاتا ہوں، اللہ کا احسان ہے، ابھی چلے بھی لگایا اس نے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ 3000 میں۔ اب یہ جو بڑے بڑے 4 سدہ کے لوگ، زمیندار لوگ بیٹھے ہوئے اور حکومتی اہلکار بیٹھے ہوئے کہیں گے بابا ہمارے تو ایک سالن پہ، ایک مہمان پہ 9000 10,000 تو لگ ہی جاتے۔ وہ ابھی احمد خان ان کی جگہ پر ہم آ گئے تھے، میرے خیال میں 3-4 ہزار کے تو اس نے بسکٹ لائے تھے۔ تو اس کے جو اللہ کا والا 15 منٹ میں 4-5 ہزار اس نے اڑا دیا، اور وہ 3000 پہ۔ آپ کہیں گے یہ سب جھوٹ ہے، کیسے گزارا ہوتا ہے؟ میں خود ہی ملا ہوں، کوئی مرتا ہے تب بھی ایک جوڑا کپڑا لاتے ہیں ہمارے لیے، اور کسی کا بچہ پیدا ہوتا ہے تب بھی ایک جوڑا لاتے ہیں، اور کسی کا کوئی کام خدا کر دیتا ہے تب بھی ہوتا ہے۔ آپ کے گھر میں 2 ڈشیں پکیں گی، میں مسجد میں اذان دیتا ہوں، نماز پڑھاتا ہوں، ادھر سے پالک کی ساگ ہے، ادھر سے گائے کا گوشت ہے، ادھر سے مرغی کا گوشت ہے، ادھر سے بکرے کا گوشت ہے، ادھر سے لاندے ہے، ادھر سے اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے، 50 قسم کے ڈشیں آتے، 5 انگلیاں میں گھی میں، سر کڑھائی میں۔ تھوڑا سا ساتھیوں کو یہ کہنا کہ صبر کرو، تھوڑا سا صبر کرو، دن آتے ہیں، برے دن آتے ہیں، پریشانی کے دن بھی آتے ہیں، لیکن آپ سے عرض کروں بکری کی کتنے بچے ہوتے ہیں؟ 2 ہی ہوتے ہیں، 2 ہی، چلو 3، یہ جو ٹیڈی بکریاں ہوتی، ٹیڈی اور بنگالی بکریاں، وہ 2 اور 3 بچے، 3 بچے دے دے۔ اور کتیا کے کتنے ہوتے ہیں؟ 8-9 ہوتے ہیں، کتیا 8-9، لیکن کتے ان کو نہ کوئی بڑے ہو کر کے نہ ان کو ذبح کرتا ہے، نہ ان کو بیچتا ہے، نہ کتوں کو کوئی کھاتا ہے۔ وقتی طور پر کتے تو بہت زیادہ ہے،